بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوئی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور تمام کام اسلامی احکام کے مطابق ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں ایک سلسلہ قائم کر رکھا تھا جسے زکوٰۃ رمضان کہتے تھے، یعنی اس میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری اشیاء وغیرہ جمع کروا دیتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا تھا۔ جو مال دن میں تقسیم ہونے سے رہ جاتا تو رات میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو اس مال کی حفاظت پر مقرر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک رات سامان کی حفاظت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آتے ہی غلہ وغیرہ کو سمیٹنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں غریب ہوں اور محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھ پر مہربانی کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس آدمی پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، رات کو تم نے جس شخص کو پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بہت غریب اور حاجت مند تھا۔ جب اس نے اپنی مجبوری بیان کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے تمام بات کی آگاہی دے دی گئی تھی۔ دوسری رات اچانک وہ شخص اسی حلیے میں آیا اور اس نے آتے ہی غلہ وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں ضرور تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا، مجھ پر مہربانی کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رات کا حال دریافت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی حاجت بیان کی تو مجھے ترس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جب یہ جواب سنا تو وہ محتاط ہو گئے۔ رات پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اناج وغیرہ سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے وہی کہا جو وہ پہلے کہتا تھا، میں غریب ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، آج چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تم روز یہ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اسے وہ کلمات بتانے کا کہا۔ اس شخص نے کہا، رات کو جب تم سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات سنی تو اس شخص کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو ہریرہ سے رات کا احوال پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ حفاظت کرے گا اور مجھے نفع پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے آیت الکرسی کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو تمہاری اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا مگر وہ بات تم سے سچ کہہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ، تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے مخاطب تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ شیطان تھا۔